حالانکہ اب تو ڈاکٹر صاحب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس موصوف کا یہ بھی سفید جھوٹ ہے کہ بلا امام جلالی زید شرف ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اللہ آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پہ دراز فرمائے۔ ایسا شخص جس کو دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نہ آتی ہو۔ وَهُمْ فِيمَا اشْتَمَعَتْ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَخْزُنُهُمْ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتی کو بنعمتی پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، 26 دسمبر کا وہ تاریخی دن، جس تاریخی دن کا دنیا کے کونے کونے میں بڑے ہی شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے، جس میں فقط ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ 26 دسمبر کو مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم، تاج باغ لاہور میں یہ حق و باطل کا معرکہ لگے گا اور لگ کر ہی رہے گا اللہ کے فضل سے۔ مگر ہمارے مخالفین کی ٹانگیں کانپنے کے لحاظ سے اور بزدلی کے لحاظ سے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کو میرے استاذ گرامی خنجری حضور کنز العلماء مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف نے مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا 27 نومبر 2023 کو۔ 27 نومبر 2023 سے لے کر 21 دسمبر 2023 تک مفتی محمد حنیف قریشی صاحب بالکل خاموش رہے، اور اس دوران انہوں نے بڑے سہارے تلاش کیے اور بڑی ہی بساخیاں تلاش کی کہ کسی ذریعے میری جان چھوٹ جائے، مگر آہستہ آہستہ کر کے وہ سہارے چھوٹتے گئے اور بساخیاں ٹوٹتی گئیں، اور بالآخر جب انہوں نے دیکھا کہ اب میری جان شکنجے میں پھنس چکی ہے اور میں کسی ذریعے بھی نہیں بچ پاؤں گا، اور عوام کا جب سخت رد عمل انہوں نے دیکھا، تو جناب حنیف قریشی صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے بولا کہ میں صرف اور صرف مناظرہ کروں گا تو قبلہ امام جلالی زید شرف سے ہی مناظرہ کروں گا، میں کسی اور سے بات چیت نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں کرنے کا مجاز ہوں۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے بڑا ہی مارکا مارا اور اپنے حواریوں کو بڑی ہی امید بندھا دی، مگر جب علماء اہل سنت کی طرف سے ان پر دباؤ ڈالا گیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو میں نے اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ چیلنج کیا تھا کہ وہ میدان مناظرہ میں آئیں، وہ ویڈیو پیغام کے ذریعے سے 48 گھنٹے کے اندر یہ اعلان کریں کہ وہ میرے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ کریں گے۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی حضرات کی طرف سے یہ اس وقت شور و غوغا سامنے آ رہا ہے کہ جی اشرف صاحب تو بیمار ہیں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، تو قریشی صاحب نے اس وجہ سے ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے۔ آج دوبارہ سے حنیف قریشی صاحب نے ایک اور بیساکھی کا سہارا لیا، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مگر وہ تنکا بھی ان کو نہ مل سکا اور وہ سہارا بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ قبلہ استاذ گرامی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرف کا ایک بوڈ کاسٹ جو کہ تقریباً 2 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، اس میں سے ایک کلپ لے کر اسے وائرل کر کے اس کی بنیاد پر حنیف قریشی صاحب آج یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جب قبلہ امام جلالی زید شرف مرزا منگول مرزا محمد علی جیلمی کے مقابلے میں آنے کے لیے حالت مرض میں، حالت علالت میں تیار تھے، تو میرے مقابلے میں آنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ تو میں نے جو قبلہ امام جلالی زید شرف کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، تو مجھ پر لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ تو ہاسپٹل میں ہیں، ایڈمٹ ہیں، تو آپ اس حالت میں جو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، جس پر مزید حنیف قریشی صاحب نے اپنی سابقہ کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دروغ گوئی سے کام لیا۔ عجیب سلسلہ ہے، انسان گفتگو کر رہا ہے، مناظروں کے چیلنج کر رہا ہے، مگر معلومات اتنی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو علم نہیں تھا کہ قبلہ امام جلالی زید شرف ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کا آپریٹ ہوا ہے اور اس وقت وہ ایک کریٹیکلی سچویشن میں ہے، تو آگے سے حنیف قریشی صاحب فرماتے ہیں نہیں، میرے علم میں نہیں تھا کہ ان کا آپریٹ ہوا ہے یا وہ ایڈمٹ ہیں۔
اچھا، بنیادی طور پر میرے علم میں نہیں ہے کہ جلالی صاحب آئی سی یو میں یا کسی ایسے حوالے سے ہیں. اگر وہ بیمار ہیں، میرے ویسے سچی بات یہ کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا کیا عرضہ ہے اور ان کی کیا پرابلم ہے. اور پھر جب کہا گیا کہ ایک وہ بھی موقع تھا کہ جب جناب عدالت میں سپریم کورٹ میں قبلہ امام جلالی زید شرف کے خلاف دلائل دینے کے لیے بڑے ہی بےتاب تھے اور پر تو رہے تھے. دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے جب جلالی صاحب کے خلاف ایف آئی آر کا جو ہے نا وہ سلسلہ ہو رہا تھا. جب ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تو یہ پہلا دن تھا. میرے کم از کم علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایف آئی آر روافظ کی طرف سے کروائی گئی تھی. تو اس پر میرے ذہن میں یہ تھا کہ بعض سادات اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اہل سنت و جماعت کی طرف سے. تو اگر ان کی طرف سے یہ ہوا ہے تو پھر میں نے کہا تھا کہ اگر عدالت ہمیں اس معاملے میں بلائے گی تو اگر عدالت ہم سے دلائل طلب کرے گی تو ہم اس پہ جا کر عدالت میں دلائل دیں گے. تو آگے سے جناب موصوف فرماتے ہیں کہ اصل میں میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ ایف آئی آر روافظ کی طرف سے کروائی گئی. جب مجھے پتا چلا کہ یہ ایف آئی آر تو روافظ کی طرف سے کروائی گئی تو میں پیچھے ہو گیا اور میں نے دلائل دینے سے انکار کر دیا. سامعین و ناظرین، یہ بات بڑی ہی قابل غور ہے. ایک انسان لا علمی میں مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے. ایک انسان لا علمی میں کتنی بڑی بڑی باتیں اور دعوے کر رہا ہے. جب پکڑ کی جاتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو اس پہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلومات نہیں تھی. اور پھر اس سے بڑا عجوبہ یہ ہے، لا علمی تب ہی ہوتی ہے اور لا علمی کا ڈھونگ تب ہی رچایا جاتا ہے جب قبلہ امام جلالی زید شرف یا تو سنت یوسفی ادا کرنے کے لیے زندان میں ہوتے ہیں یا کہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. ان دونوں حالتوں میں موصوف کو علم نہیں ہوتا. وگرنہ معلومات کا موصوف کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمارا مناظرہ ملتان شریف ہو جو کہ اس کے چھوٹے بھائی ترجمان مترفزہ چمن زمان رفضی کے ساتھ ہوا، جہاں سے وہ بھاگا، اس مناظرے کا بھی حنیف قریشی صاحب کو علم ہے، مناظرہ لودھنا کا علم ہے اور مناظرہ اسلام آباد کا ساری معلومات موصوف کو ہے. کہ یہاں سے جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں جی مناظرے کے لیے، ہم جی ملتان جا رہے ہیں جی، ایسے اس طرح سے یہ نہیں ہوتا ہے. کبھی پولیس آ کر انٹرفیرنس کر رہی ہے، کبھی اگر علم نہیں تو قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے علم نہیں ہے تو میں یہاں پر صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کا مفہوم پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ جو بات سنے اور اس کو آگے کر دے. یہ ہیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. ایک طرف بزام خیش مناظر اسلام، مفتی اسلام، بزام خیش میرے ہزاروں شاگرد ہیں، اور دوسری طرف معلومات کی، تحقیق کی، ریسرچ کی اور قابلیت و صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرف کے لحاظ سے بات کر رہا ہے، مناظرے کے چیلنج کر رہا ہے، مگر معلومات اتنی بھی نہیں کہ اس وقت میں جس شخصیت کو مناظرے کے چیلنج کر رہا ہوں وہ کس سچویشن میں ہیں. اور ساتھ ہی حنیف قریشی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جی اس وقت جو مجھے معلومات ملی ہے کہ وہ اپنے گھر تشریف فرما ہو چکے ہیں اور ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں. حالانکہ اب تو ڈاکٹر صاحب میری علم ابھی جو مجھے معلومات ہوئی ہیں وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں اور وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں. یعنی ان کی ملاقات پہ پابندی ہے، باقی وہ بات چیت اور ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. اس موصوف کا یہ بھی سفید جھوٹ ہے. اور حنیف قریشی صاحب کو میں کہوں گا جناب اپنی معلومات تھوڑی سی ٹھیک کیجئے، جناب کی معلومات ابھی تک ناقص ہے. قبلہ امام جلالی زید شرف گھر تشریف فرما نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہیں. یا تو جناب کا راوی کاذب ہے یا جناب کاذب ہیں. اگر میں دونوں کو کہوں کہ جناب دونوں ہی کذاب ہیں تو یہ بھی بجا ہی ہوگا. اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قبلہ امام جلالی زید شرف گھر تشریف فرما ہو چکے ہیں تو میں کہوں گا رکھے یہ سر پہ قرآن اور اٹھائے 3 طلاقوں کی قسم اور ہم حلف دیتے ہیں قبلہ امام جلالی زید شرف ہاسپٹل میں ہیں، آپریشن کے بعد ایک کریٹیکل سچویشن میں ہیں اور وہ ایسولیٹ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پہ دراز فرمائے. مگر سامعین ناظرین آپ کی خدمت میں یہ چیز میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں، دروغ گوئی کا عالم دیکھیے اور بات بات پہ جھوٹ. مناظرے کا چیلنج کیا، اس پر عذر یہ پیش کیا جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ قبلہ جلالی صاحب زید شرف بیمار ہیں. عدالت میں دلائل پیش کرنے کا جب دعویٰ کیا، جب پوچھا گیا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا تو کہا جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ جی روافظ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے. مجھے تو یہ پتا چلا کہ کچھ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والوں نے، سجادہ نشینوں نے یہ ایف آئی آر کٹوائی ہے. جب مجھے پتا چلا تو میں واپس ہو گیا. یعنی بات بات پہ جھوٹ، کذب بیانی، دروغ گوئی سے کام لینا، یہ جناب ان روافظ کے اعلیٰ کاروں، سہولت کاروں اور ہم نوالوں ہم پیالہ
حضرات کا کام ہے، اور جن میں سر فہرست یہ جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ہیں۔ اور اسی کے ساتھ سامعین ذی وقار آپ کی خدمت میں یہ چیز بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، قبلہ امام جلالی زید شرف سے یہ بات کرنے کے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم ان سے بات کریں گے، ہم ان سے مناظرہ کریں گے، اپنی قابلیت صلاحیت یہ نہیں دیکھتے، اپنے گربان میں جھانک کر اپنی حالت کو نہیں دیکھتے۔ ایسا شخص جس کو دیکھ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا نہ آتی ہو، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت وهم فيما اشتهت أنفسهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يخزهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ قرآن مجید برہان رشید میرا اللہ فرماتے لا يحزنهم الفزع الأكبر۔ بیٹا یہ آیت اسی طرح ہے، ٹھیک ہو گئی جی بالکل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتی کو بنعمتی پڑھا۔ جو شخص یہ مشہور و معروف آیا کریمہ تلاوت نہ کر سکتا ہو اور اس سے بڑھ کر اس کی جہالت یا اس کی علمی قابلیت دیکھنی ہو، جو فلسطین کے حق میں موصوف نے عربی میں تقریر سپیچ کی، وہ زمانے نے دیکھی، کیا صرف و نحو کے قواعد، کیا فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو کی۔ یا اخواننا المسلمون، یا اہل فلسطین، یا اہل غزہ، نحن مسلمون الپاکستانیون کلنا معاکم اللہ۔ کیا کہنے اس موصوف کے۔ اور پھر سامعین ذی وقار اس سے بڑھ کر اس کی جہالت کا اندازہ آپ نے اگر لگانا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا جو حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، ایک طرف جب اس نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، گستاخی کی، بعد میں یہ ڈھونگ رچایا کہ یہ سبقت لسانی ہے، میں توبہ رجوع کرتا ہوں، اور پھر جمعے کے خطبے میں اپنی طرف سے اس نے مناقب سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے کے لحاظ سے جو اپنا ایک پروگرام کیا، اسی بیان میں یعنی ایک طرف سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے کے بعد اس گفتگو سے رجوع کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، مگر توبہ رجوع کرتے کرتے ساتھ دوبارہ ہی کلمہ کفر بھی بول رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریم ہر انسان کو، بچے کو آتی ہے، مگر موصوف مفتی حنیف قریشی صاحب بزام خیش جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، بزام خیش جو مناظر بھی ہے، مگر یہی آیت کریمہ بھی اس موصوف کو نہیں آتی۔ کیسے پڑھ رہا ہے؟ لا الہ الا انت کی بجائے لا الہ انت، ایک بار نہیں 4 بار پڑھا۔ لا الہ انت، لا الہ انت، لا الہ انت، لا الہ انت۔ کہ رب ذوالجلال کی معبودیت کا یہ موصوف، یہ بزام خیش مفتی انکار کر رہا ہے۔ ایک طرف تو رجوع اور توبہ کا ڈھونگ رچایا جا رہا تھا، جبکہ اسی بیان میں ساتھ یہ کلمہ کفریہ بھی بولا جا رہا ہے جس پر اس موصوف کی اب تک توبہ و رجوع نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ ہی سامعین ذی وقار ان کو یہ بڑا شوق ہے، ایک وہ سکھر کا ترجمان مترفیزہ ہے جس بیچارے کو دیکھ کر اردو پڑھنا نہیں آتی، جس نے تقریری میدان سے تحریری میدان کی طرف سفر کیوں کیا، تقریری میدان کو چھوڑ کر تحریری میدان کا چناؤ انتخاب کیوں کیا، اس نے خود ہی بتا دیا کہ وجہ اصل میں کیا ہے۔ اور حنیف قریشی صاحب بھی قبلہ امام جلالی زید شرفو کے تلامذہ اور بالخصوص قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زید شرفو کے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹا کبھی بھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ نمبر 2، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ رب ذوالجلال کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے امام جلالی زید شرفو کے خصوصی فیض سے امام جلالی کے تلامذہ کو رب نے یہ توفیق بخشی ہے کہ فریق مخالف سے گفتگو کرنے کا سلیقہ، فریق مخالف کی گرفت کرنے کی صلاحیت، فریق مخالف کو کس انداز میں اور کس اینگل میں چیت کرنا ہے، اس کی گرفت کرنی ہے، پکڑ کرنی ہے، یہ اللہ نے خصوصی علم فیضان سے امام جلالی کے تلامذہ کو نوازا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ترجمان مترفزہ چمن زمان رافضی خود ہی بتا دے گا کہ ہم ان سے تقریری میدان میں بات کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ ذرا یہ سنیے گا یہ شخص کیا کہتا ہے۔ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا اور بات ہے، اصل میں
اگر ان کو چھوڑ دیا جائے اسٹوڈیو میں تو پھر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ جی سامعین ذی وقار، آپ نے سماعت کیا، یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا حنیف قریشی صاحب ہوں یا یہ چمن زمان رافضی، ان دونوں کا میدان مناظرہ سے راہ فرار اختیار کرنا اور اب تک بدستور کرتے رہنا وجہ یہی ہے، سامنے بیٹھ کر بول نہیں سکتے، دلائل دینا تو دور کی بات ہے، یہ مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہا ہے اور حنیف قریشی بار بار راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ موصوف کہہ رہا تھا کہ جی قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو اور آپ کے تلامذہ اس وقت انتشار پھیلا رہے ہیں، افطرا کی کیفیت بن چکی ہے، گھر گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمیں اہل سنت و جماعت کا بھلا چاہیے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ مسلک اہل سنت کے اندر انتشار اور افتراق ایسا ہے کہ ہر گھر گھر میں یہ موضوع زیر باس ہے۔ تو میں اسے پوچھنا چاہوں گا 3 سال تک جب قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کا یہ معاملہ بنا، جھوٹا پراپوگنڈا کر کے ان پر الزام بہتان لگایا گیا، 3 سال تک تم جو ضلع ضلع جا کر ٹورنامنٹ کھیلتے رہے، گستاخی کا بہتان الزام لگاتے رہے، مگر آج تک ہمت نہیں ہو سکی کہ قائل کے اس قول پر کوئی قطعی طور پر حکم لگائیں۔ اگر پوچھا جائے اس سے کہ نارووال کے اندر جو فتویٰ دیا گیا اس کے حق میں ہو، تو یہ کہتا ہے نہیں میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں نے اس پر سائن کیے اور نہ ہی میں اس فتوے کے حق میں ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی میرے پاس نہ وہ فتویٰ ہے اور نہ ہی میرے اس پر دستخط ہیں، میں وہاں سے آ چکا تھا، بعد میں حضرات نے اس کو پیش کیا ہے اور نہ ہی اس میں میری کوئی مشاورت ہے۔ یعنی ہمت ان کی دیکھیے، اگر ان میں اتنا علمی کوئی وجاہت ہے، علمی کوئی روب دبدبا ہے تو بات کریں، قائل پر کوئی حکم تو لگائیں، مگر اب کے دن تک قائل پر یہ حکم نہیں لگا سکے اور رب کے فضل سے لگا بھی نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ قائل کا قول قرآن و سنت کے عین مطابق اور جس کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے فرمان علی شان کی شان کو واضح کرنا یہ اسے ثابت ہو رہا تھا، تو لہٰذا آج ان کو انتشار نظر آ رہا ہے۔ جب ہم نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا تو اب اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، جی انتشار ہو رہا ہے، انتشار ہو رہا ہے۔ جب 3 سال تک کیسی غلیظ گالیاں دی گئی، فحش کلام کیا گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس طیب و طاہر ذات کے نامی نام اسم گرامی کو لکھ کر نیچے بیٹھ کر رامی بچہ کچا بچہ تے کھولاں گا ہوا چھٹا چٹھا کچا پکا، رامی بچہ رامی بچہ اہل بیت کے چاہنے والے گالیاں سنتے ہیں مگر گالی دیتے نہیں۔ رامی بچہ لیکن پہلے کے لیے لکھ دے کہ ایتھے میری لد نکل گئی، فنش۔ ہاں جی یہ بھی آپ جان لیں، ہم تاریخ میں گالیاں اور گولیاں سنتے رہیں مگر دیں گے نہیں، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا، انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ تیری ماں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ تجھے جیسا حرام زیادہ کوئی پیدا ہوا ہے اور دلے کے بچے تو بک بک کرتا ہے۔ ہاں جی یہ بھی آپ جان لیں، ہم تاریخ میں گالیاں اور گولیاں سنتے رہیں مگر دیں گے نہیں، یہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا، انشاءاللہ نہیں دیں گے۔ طالب علمی دور میں ان سے کچھ وہ بھی نہیں ہوا، توجہ فرمائیں، اور پھر خصوصی طور پر فرمایا جو رجل معکوس ہو وہ ہم سے پیار نہیں کر سکتا۔ ہر رجل معکوس، ہر خنزیر کی اولاد، ہر نطفہ رام سے پیدا ہونے والا، اس لیے یا علمی دلائل سے پہلے میں کہتا ہوں اس کے بعد کی سندیں چیک کرنے سے پہلے اس کی طالب علمی کے دور کو پوچھو۔ حنیف قریشی صاحب کو تب یہ انتشار یاد نہیں آ رہا تھا، تب ان کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی کہ یہ انتشار ہے، اہل سنت کو اس میں نقصان ہوگا، مگر اب جب اپنی دم پہ پاؤں آیا تو اب چیخیں نکل رہی ہیں۔ مگر حنیف قریشی صاحب یاد رکھیے گا، اب یہ گفتگو اور یہ والا جو مرحلہ وار سلسلہ چل رہا ہے یہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچے گا تو جناب کی جان چھوٹے گی۔ میں کہتا ہوں ان بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی، ہم خود ہی قرض چکائیں گے، جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا یا آصف، جب جانا اپنی باری ہے، وما توفیقی الا باللہ۔